بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل الطعامی بعد ما یفرغ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے قبل یا کھانے کے بعد کیا کچھ پڑھا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کی دعا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ وہ کون سے کلمات تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو اس کی ترغیب دی؟ ان تمام باتوں کا جواب ہاں میں ہے۔ اسی موضوع پر آج کا درس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانا شروع کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اور جب کھانے سے فراغت ہو جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اسی پر دوسری حدیث ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا تو کھانے سے پہلے عذرو برکت کے ایسا کھانے میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی اس کھانے میں بڑی برکت تھی، اور جب اس کھانے کا اختتام ہوا تو اس کے اندر بڑی بے برکتی تھی جو میں نے دیکھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، کھانے کے آغاز میں برکت اور اختتام میں بے برکتی کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم نے اللہ کا مبارک نام لیا، پھر ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک نہیں لیا، اور اس شخص کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے برکت، اور اختتام کو کے درمیان میں جو آدمی شامل ہوا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا۔ تو کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم لوگوں میں سے کوئی کھانا کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب یاد آئے تو پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی کھانا کھانے کے شروع میں اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں اس کو یاد آیا تو پھر اس کو وہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی شفقت کے ساتھ کھانا کھانے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں، اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے میرے بچے، قریب آ جا اور بسم اللہ پڑھ، اپنے سامنے سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اور اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خضری راوی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے سے جب فارغ ہو جاتے تو ان کلمات کو ادا کرتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور ایک روایت میں کہ وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانا کھانے کی ابتدا بسم اللہ شریف سے
اور انتہا اللہ کے شکر ادا کرنے پر کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 6 اصحاب کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا جو کھانا موجود تھا، اسے 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اعرابی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ یعنی کھانے کے اندر جو بے برکتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور آگے حدیث انس بن مالک راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ اپنے بندے سے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھانا کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی ہم مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز کھائے، وہ ایک گھونٹ پانی پیے، ایک لقمہ کھانا کھائے، خواہ ایک کھجور کھائے، اس کو ہر حال میں کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی نعمتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔